بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، تعلیم کسی بھی معاشرے کسی بھی ملک کی ترقی کا اہم ایک راز ہوتا ہے۔ جو بھی معاشرہ جو بھی قوم جن کے پاس تعلیم کی دولت ہے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر شکست جو ہے اس کا سامنا نہیں کرتے، ہمیشہ ان کو کامیابی ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اس کامیابی کے پیچھے جو ہاتھ ہوتا ہے اس میں خواتین جو ہیں ان کا جو کردار ہے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی قوم اور ملک کی ترقی میں خواتین کا جو کردار ہوتا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انہی ہی کی بدولت ایک گھر میں ایک بچے کو تعلیم ملتی ہے، انہی سے معاشرہ بنتا ہے اور انہی سے ملک اور قوم بنتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام میں تعلیم نسواں اور ہمارا مخلوق نظام تعلیم۔ اس میں ہم بات کریں گے اسلام کی خواتین کی تعلیم پر کیا تعلیمات ہیں، ہمارا نظام تعلیم اور اس میں پائے جانے والے نقائص کیا ہیں، اور خواتین کو تعلیم حاصل کرتے وقت کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سب سے اہم اس میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں کو ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کے فوائد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت اور اہمیت کتنی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے کال پہ جناب محترم مولانا زہید اختر صاحب، آپ کالم نگار ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب ہیں، اور آج ہمارے ساتھ پروفیسر عفت بطول صاحبہ بھی تھیں لیکن وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لی، ان سے بات نہیں ہو سکے گی۔ اور ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان جناب خالد محمود انصاری صاحب ہیں، آپ کالم نگار بھی ہیں، آپ سوشل ورکر بھی ہیں، اور میڈیا میں اچھا خاصا جو ہے وہ آپ کا نام ہے۔ جی خالد انصاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں تعلیم نسواں جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک اہم اور حساس موضوع پر بولنے کا موقع دیا۔ اسلام میں حقوق نسوان جس طرح باقی حقوق کا لحاظ رکھا گیا ہے، اسی طرز پر اسلام میں نسوان کی تعلیم کی بھی بڑی اہمیت سے ذکر کی گئی ہے۔ جس طرح ابھی میں سب سے پہلے قرآن مجید سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، مرد اور عورت دونوں کو اکٹھے مخاطب کر کے یہ فرما دیا کہ آپ جو ہے یہ تمنا نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے کس کس کو کیا فضیلت دیا ہوا ہے، آپ فضیلت کی دوڑ میں نہیں پڑو، بلکہ لے لو جو ہے ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مردوں کے لیے بھی انہی کا حصہ ہے جو جس کا وہ کوشش کرے اور اس کے حاصل کرے، اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ان کا جو حصہ ہے وہ اس کے دوڑ میں رہے اور اس میں لگے رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکم ہوئی ہے، اور اسی طرح پورے عورتوں کے نام پر نساء یعنی سورہ نساء جو نازل ہوئی ہے پورے عورتوں کے نام پہ ایک پورا سورت نازل ہوئی ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ احادیث کے بہت بڑے ذخیرہ تعلیم نسوان کے حوالے سے ہیں، اور اس میں سے جو ہے بخاری شریف جو ہمارے سب سے صحیح کتاب ہے اس میں 80 بار مرفوع حدیث جو ہے صرف تعلیم کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے۔ اس میں عورتوں کی بھی ذکر ہے، کچھ حدیثوں میں مشترک ہے، کچھ عورتوں کو خاص ہے جو ابھی انشاءاللہ بعد میں ذکر کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح 80 دفعہ قرآن مجید میں علم کے حوالے سے جو ہے مزید بات کی گئی ہے۔ تو بہت اہم مسئلہ ہے، تعلیم ایک بہت بڑا بہترین پوائنٹ ہے، اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا قوموں کی ترقی کا راز جو اسی تعلیم میں رکھی گئی ہے۔ اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ کہ عورت ہی سے ہماری تعلیم کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جس طرح ہمارے اسلام میں ماں کو جو اہمیت دی گئی ہے،
اور شادی کے وقت بھی یہی کہتے ہیں، علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے، احادیث میں بھی یہی ہے کہ پہلے دیندار باشعور تعلیم یافتہ کسی عورت کو چنا جائے، کیونکہ بچے کا سب سے پہلا جو تعلیمی ادارہ ہے وہ ماں کی گود ہیں۔ تو دیکھو اسلام میں عورت کو بہت ہی بہترین جو ہے عزت سے نوازا گیا، اور پہلا انتخاب ہی عورت کا بہترین کہا گیا۔ اور آگے جا کے ایک حدیث شریف میں ہے، رجل لو امۃ فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها وأحسن تعلیمها فلو اجران۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے ہاں ایک باندی ہو، باندی سے مقصد عورت ہی ہے، اور وہ کیا کرے، اس عورت کی اچھے تادیب کرے، اس کی بہترین جو ہے تربیت کر لے، اور اسی طرز پر اس کو تعلیم دے دیں۔ علمہ، تعلیم کا لفظ لایا اس میں کہ اس کو تعلیم بھی دے دیں، لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے، یعنی 2 گناہ اس کو زیادہ ملتا ہے بجائے کہ ایک مرد کو اگر وہ تعلیم دے دیں۔ دیکھو حدیث میں بھی آ گیا۔ اور میرے پاس بہت بڑا لمبی فہرست ہے صحابہ عورتوں، صحابیات جو تھے، اور اس کے بعد تابعیات جو تھے، یا اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہمارے تاریخ کی جو سلسلے میں عورتیں گزری ہیں، بہت لمبی فہرست ہے، انہوں نے کیا کیا تعلیم حاصل کیا اور معاشرہ کو کیا فوائد پہنچا دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں نام ذکر کر دوں، ایک نقطہ عرض کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک گھر میں اگر کوئی خاتون، گھر میں ایک مرد ہوتا تھا تعلیم یافتہ، تو اسی طرح خاتون بھی ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ذکر کیا گیا ہے تاریخ میں کہ اگر کوئی فتویٰ آ جاتا کسی مرد کے پاس تو اس میں اس خاتون کا بھی دستخط ہوتا تھا۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اسلام نے جو ہے عورت کی تعلیم کا اہتمام نہیں کیا اور ابھی روشن خیال آ گئے اور اس نے انہوں نے تعلیم کی محنت کی اور عورت کو روشناس کرایا، نہیں، اس سے پہلے بھی یہ بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ دیکھیں ابھی ایک جو چیز چل رہی ہے کہ دیکھنے میں جو سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں وہ ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے، عورت کو بس جو ہے وہ مطلب جو خواتین ہیں ان کو بالکل جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ان کا کوئی حقوق نہیں ہے، وہ کسی کام میں آگے نہیں آ سکتی۔ اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں کہ ایک اتنی بڑی بات اس میں بھی خواتین جو ہے ان کا ذکر ہے، اور ایک پوری صورت نازل کی ہے خواتین کی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور خاص طور پر میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ تھی شفا بنت عدویہ کے نام سے، تاریخ میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عالمہ گزرے ہیں، بہت بہترین معلومات رکھتے تھے۔ وہ اس کو باقاعدہ حکم کیا کہ آپ نے جو دم پوڑے نکلنے کو ختم کرنے کا جو دم آپ نے میری بیوی، میری اہلیہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے جو سکھائی ہیں، آپ اس کو لکھنا بھی سکھا دیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم آیا باقاعدہ کہ اپنے بیوی کو بھی لکھنے کو سیکھنے کا جو ہے وہ عرض کر رہے ہیں، اور وہ صحابیہ کو باقاعدہ بلا کے تلقین کر رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کی عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ غلب علیک الرجال فجعل لنا یوما لیقیمہن فیہ فوضعہن وامرہن۔ عورتیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے کہ ہمیشہ مردوں کا جو ہے حلقہ زیادہ رہتا ہے آپ کے آس پاس میں، تو ہمارے لیے بھی ایک حلقہ مختص کیجیے۔ تو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے ایک مجلس مختص کر دیا، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی مذکور ہے، فَلَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَضَعَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ۔ عورتوں کے لیے مجلس طے ہو گئی، اس کو باقاعدہ تعلیم دیتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے ارشادات پیش کرتے رہے عورتوں کے حق میں، اور ان کو نصیحتیں بھی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے، اوامر جو حکم تھے، وہ بھی ان کو پیش کرتے رہے۔ تو یہاں تک یہ حدیث کی بات آ گئی۔ آگے میں آپ کو وہ فہرست مختصراً ذکر کروں گا، جیسے کہ زینب بنت سلمہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیبہ، یعنی اس کے بیوی کی بچی، یعنی کسی اور صحابیہ سے جو بچی پیدا ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھی، اس کا نام ہے زینب بنت سلمہ۔ تو وہ اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تعلیم دے دیا کہ حتیٰ کہ لوگوں نے کہا افقہ نساء اہل زمانہا، کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ جاننے والا
عورت مانی جاتی تھی. تو ایک یہ اگلے ہمارے پاس نام ہے ام الدرداء، سمرہ بنت نحیک، حفصہ بنت سیرین، نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ. تو یہ لمبی فہرست ہے ہمارے ہاں عورتوں کے جنہوں نے جو ہے محنت کی، تعلیم حاصل کیا اور لوگوں کو جو ہے پھر بعد میں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا. تو بالکل اسلام میں ایسا کوئی تاثر نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ اسلام جو ہے عورت کو باندھے رکھنا چاہتا ہے، یا اسلام جو ہے عورت کو باہر نکلنے نہیں دیتا، یا اسلام جو ہے عورت پر مزید پابندیاں لگاتا ہے اور تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتا. یہ ہرگز ایسی کوئی سوچ نہیں ہے، ایسے کوئی اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اب اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، مخلوط نظام تعلیم جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں؟ اس کے بارے میں اسلام کے سمپل سے حکم ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت میں آتا ہے مسلمتن بھی علماء اس میں ذکر کرتے ہیں. یعنی علم حاصل کرنا اسلام میں ہر فرد پر جو ہے فرض ہے، واجب ہے. اب علماء نے اس کی یہ تقسیم کیا ہے کہ اگر ایک علاقے میں بہت سارے علماء موجود ہیں، اور خواہ اس میں مرد ہو یا عورت ہو، اس میں تخصیص مرد کی نہیں ہے، ہرگز نہیں. صحیح. مرد و عورت ہو، اس میں بہت سارے جاننے والے ہیں، پڑھنے والے جو پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو یہ فرض اپنے انہی محدود جو ہے دائرے میں جو ہے رہے گا. اگر کہیں کسی علاقے میں بالکل نہیں ہے تو اس صورت میں وہاں کے مرد اور عورت یکساں گناہ گار ہوں گے. دیکھو اتنی سخت جو ہے علماء نے اس پر تاکید کیا ہوا ہے کہ یعنی جہاں پہ تعلیم یافتہ ہے تو وہاں پہ علم حاصل کرنا ایک عام سی چیز ہو جاتی ہے. جس کو سیکھنا ہے سیکھے، جس کو نہیں سیکھنا نہیں سیکھے، کیونکہ موجود کافی تعداد موجود ہے، لوگ جو ان سے رہنمائی لے رہے ہیں. اگر جہاں پہ بالکل نہیں ہے تو وہاں پہ مرد عورت یکساں گناہ گار ہوں گے. حکم یہ ہے یعنی تعلیم کا حاصل کرنا مرد اور عورت کے لیے یکساں فرض ہے. صحیح. اس کو سیکھنا چاہیے. تو مخلوط نظام تعلیم کے بارے میں آپ نے پوچھا تو مجھے اقبال یاد آنے لگا. اقبال کہہ رہے ہیں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. یہ ایک ایسے خطرناک صورتحال ہے کہ میں کیا بتا سکتا ہوں. یہ صرف میں نہیں کہ میں ایک داڑھی رکھا ہوا ٹوپی سر پہ ہو، اگر یہ بات میں کہوں شاید مجھ سے یہ لوگ قبول نہ کرے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. صحیح. میں سینکڑوں مثال امریکی دانشوروں اور برٹش دانشوروں، فرانسیسی دانشوروں، جرمن دانشوروں کے اقوال میرے پاس موجود ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اس کے بعد بعد میں اس پر ہم اسلامی تفریحات پیش کریں گے. اس میں ایک ہے بن لینڈ سے ایک امریکی دانشور ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے ہاں امریکہ میں 45% لڑکیاں ہائی اسکول کے تعلیم مکمل کرنے سے پہلے جو ہے خراب ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اپنے وہ حیا برقرار نہیں رکھ پاتے. اور اسی طرح ایک ہے مس گانتالاسکی جو انگلینڈ کا ایک معروف سماجی شخصیت ہے اور خاص طور پر سوشلسٹ بھی ہے، اور اس حوالے سے کافی اس کی تحقیقات ہیں. وہ کہتی ہے کہ 70% لڑکیاں شادی سے پہلے اپنے فرینڈز کے ساتھ جو ہے جنسی تعلقات قائم کر لیتے ہیں. جو 70% شادی سے پہلے جو ہے لڑکیوں کا یہ صورتحال ہے. اور اسی طرح میرے پاس ایک اور نام ہے، لندن سے اس کا تعلق ہے، سماجی کارکن ہے، جو کہتا ہے 14 برس کی لڑکے اور لڑکیاں معنی حمل کے جو اشیاء ہیں وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم موبائل اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا اور ضرورت کی اشیاء جو قلم ہے ہمارے پاس ہوتا ہے. تو یہ ان کے احوال ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ذکر کر دیا 14 برس سے پہلے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ معنی حمل کے جو ہے اشیاء اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ مخلوط نظام تعلیم جو ہے نظام کو بگاڑ دیا ہے، اور ہمارے پاس اس کا حل ہے.
ہم نے ایسا نہیں کہ ابتدائی اسلام میں ہو یا موجودہ وقت میں ہو، ہم نے ان کے لیے باقاعدہ ایک حل پیش کر دیا ہے دنیا میں. اس کے لیے خاص عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے جو ہے یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں. ہمارے پاس مثالیں ہیں، اگر ہم ان بالکل کو یہ لے آپ کے نے چلیں. بالکل اچھی بات کی ہے کہ اب جو یہ مخلوط نظام تعلیم ہے جس کو ہم کاپی کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی آیا کہاں سے؟ یورپی ممالک سے. اب وہ اس نظام سے اتنے بیزار ہو چکے ہیں، اتنے تھک چکے ہیں، اور اس میں پائے جانے والی جو اتنی خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح بھی آپ نے فیکٹ اینڈ فگر بتائے ہیں، اب 70% کا مطلب ہے کہ وہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ ختم ہونے کے قریب ہے، تباہی کے آخری دہانے پہ پہنچ گیا ہے. اب کیسے تصور کر سکتے ہیں اگلے چند سالوں میں وہاں کا جو معاشرہ ہے اس کی بقا رہ سکتی ہے یا کوئی؟ اس کے برعکس اگر ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے، الحمدللہ ہمارے ہاں شاد و نادر واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن پرسنٹیج جو ہے وہ بالکل آپ اس کو زیرو کہہ سکتے ہیں. لیکن اس نظام کی وجہ سے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اسے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور آئے روز ایسے واقعات آپ جو ہے وہ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. چلیں یہ تو بات ہو گئی. دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ اس نظام کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں برائیاں آ رہی ہیں، کچھ نئی بیماریاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کو بیماری نہیں بولوں گا چونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے یہ جس معاشرے کو لگ جائے گی وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ آ جائے گا. لیکن ہمارے یہاں تعلیم کا جو ایک سسٹم ہے، لوگ جو ہیں وہ تقریباً 99.9% جو لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ بالکل بیکار ہے. اور دیکھا جائے اس میں کافی حقیقت بھی ہے کہ اس نظام کو آئے ہوئے آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا، بہت عرصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو پیٹرن تھا، جو جس کی بنیاد پہ اس کو بنایا گیا وہ کچھ اور تھا. ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہمارے یہاں جو خواتین کے لیے الگ یونیورسٹیز وہ تو بالکل محدود تعداد میں ہے. جو اس صورتحال میں ہم کیا کر سکیں گے جب کہ ہمارے پاس تو یونیورسٹیز ہیں نہیں؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، اور لڑکیوں کو، ہمارے بہنوں کو. دیکھو، میں ایک مرد ہوں، میرا بھی ایک بہن ہے، میری بھی بہنیں ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، اور میری بھی ماں ہے. ایسے نہیں کہ ہم یعنی داڑھی اور پگڑی رکھنے والے لوگ جو ہے بغیر عورت سے آئے ہوئے ہیں، یا ان کے کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی ایسا پیچھے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، بس وہ الگ سا زندگی گزار رہے ہیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسے نظام تعلیم ہو جس میں کسی بھی قسم کے خرابی کا امکان نہ ہو. اس میں ہم بھی اپنے بہنوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں پڑھیں. ملک قوم کے پورے، ہم صرف اپنی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ پورے قوم کی بیٹیوں اور بچیوں کے صلاح اور ان کے بہبود کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تعلیم بہت اہم ہے، ان کے لیے رکھنا چاہیے، لیکن الگ رکھنا چاہیے. مخلوط نظام تعلیم سے جو آپ نے کہا نا، میں اس کو مرض کہتا ہوں. یہ مادی طور پر نہیں، یہ حقیقی طور پر بھی مرض باقاعدہ سامنے ہمارے آ چکے ہیں. دیکھو، جتنے بھی یورپی ممالک ہیں یا امریکن جو ممالک ہیں، ان سب میں جو ہے ایڈز کی جو مرض ہیں وہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، اتنا بڑھتا جا رہا ہے. یہ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سب یہ 50 ایئرس کے بعد جو ہے یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں، وہ بچپن سے یہ کرتے آ رہے پھر جا کے وہ مرض لگ جاتا ہے. تو یہ مرض پیدا ہوئی انہی بچوں سے، چھوٹے عمر کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مخلوط نظام کی وجہ سے، نظام تعلیم کی وجہ سے ایسی کون سی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں برائیاں جنم لے رہی ہیں؟ دیکھو، میں اب لائیو پہ وہ مثالیں دینا نہیں پسند نہیں کرتا، لیکن ایک مثال کے طور پر میں بتا سکتا ہوں، کچھ مخفف کے طور پر. میرا ایک ہمارے علاقے کے ایک شخص ہے جو اس میں رینجرز میں ہے. وہ کراچی یونیورسٹی کے سامنے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ رات کی 3 بجے جو ہے وہ گاڑی جو ہے یونیورسٹی کے سامنے کھڑی تھی اور وہ یوں ہل رہے ہیں. تو ہم نے جا کے وہ دونوں کو پکڑا. وہ ایک لڑکی تھی، ایک لڑکا تھا، اور جیل بھیج دیا. اگلے دن صبح کو اس کے باپ جب آئے، وہ کیا کہنے لگے، اس کے رد عمل دیکھو. اب یہ ہمارے معاشرے کا سوچ کا عکاسی ہے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دے بھائی ان کو، یہ بچے ہیں ابھی، اگر کھیل کود نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جی دیکھیں یہ یہاں پر یہ معاشرہ، میں معذرت کے ساتھ آپ کو میں مثال دے دیا کہ ہمارے جو نظام تعلیم کا جو مخلوط سسٹم جو چل رہے ہیں اس قسم کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں. جی اس میں میں کچھ چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا. دیکھیں سب سے پہلے جو بات ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سب سے پہلا جو کام ہے ان میں اخلاق کی بحرائی کا جو ہے، اخلاقی بحران بہت زیادہ ہو گیا. دوسری بات جو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے ٹھیک ہے وہ بد اخلاق ہو گئی ہے، ان میں اخلاق نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتے. یہ دوسری بیماری ہوگی. تیسری بیماری کیا ہوتی ہے کہ یہ وہی بیماری جو یورپین ممالک میں پھیلتی جا رہی ہے وہ بھی آ رہی ہے. اس سے ایک سٹیپ اگر آگے جائیں تو جو مین ہدف تعلیمی اداروں کا مین ہدف ہے کہ آپ کی تربیت کرنا، آپ کے علم میں اضافہ کرنا. لیکن نوجوان نسل وہاں پر جا کے جب کو ایجوکیشن سسٹم میں ظاہری بات ہے کہ آپ کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں نوجوان نسل جو ہے وہ اسکول میں کم، اسکول کا یونیورسٹی میں، اور اس سے باہر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. اب دیکھیں گے اب گھر والوں نے ایک بچے کو اسکول میں بھیجا ہے، انہوں نے بس ان کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اسکول بھیجنا. اب وہ اسکول میں جا کے کیا کر رہا ہے، وہ اب چیک اینڈ بیلنس تو ہوتا ہے والدین کا، لیکن وہ مکمل تو اس کی مانیٹرنگ نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن اگر آپ کو ایک ایسا ماحول فراہم کیا گیا ہے جہاں پر آپ ایزیلی سارے کام کر سکتے ہیں تو پھر اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا والدین کا قصور ہے. قصور اس میں 2-3 چیزوں کا ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم. اب ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھیں، میرے خیال میں 10% بھی پورے پاکستان میں خواتین کے لیے یونیورسٹیز نہیں ہیں. بالکل. کالجز نہیں ہیں. بالکل. اب جب ایک چیز ہے ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو ہمیں وہاں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اب والدین کو وہاں بھیجنا پڑتا ہے، ان کی مجبوری ہے. صحیح. لیکن اب دیکھیں وہاں پر جا کے نوجوان نسل کا بگڑ جانا یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس چیز کو ہم اس بات کو بھی جاری رکھیں گے. یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا. ناظرین ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کی اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور اسپیشلی ہم بات کر رہے تھے کہ کو ایجوکیشن سسٹم کے جو پوری دنیا میں اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں. اس کے بعد اب بھی ہم آتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ دنیا کے بہترین معاشروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. ہمارا خاندانی سسٹم جو ہے دنیا کا بہترین خاندانی سسٹم ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو ایک اپنی ثقافت ہے وہ دنیا کی بہترین ثقافت میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. لیکن اس سب کا تعلق ہماری تعلیم کے ساتھ بھی ہے. بدقسمتی سے ابھی جو پاکستان میں یہ جو آج کل تو اس کا اتنی بھرمار ہے کو ایجوکیشن سسٹم کی. آپ جو بھی نیا کالج، جو بھی نئی یونیورسٹی، جو بھی نیا اسکول کھولا جاتا ہے اس میں یہ چیز اس کو بنیادی ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ ہم کو ایجوکیشن سسٹم رکھیں گے، ہم آپ کو فلاں ماحول مہیا کریں گے. لیکن اس سسٹم کی وجہ سے ہمارا جو پورا معاشرہ ہے وہ اس کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر کیا اس سسٹم کی وجہ سے کیا وہ کن کن مسائل کا شکار ہیں. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو معاشرے میں خواتین کو جو ایک مقام حاصل ہے اس سسٹم کی وجہ سے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں کچھ چیزوں کی کمی ہے، کچھ چیزیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں، لیکن جو چیزیں اویلیبل ہیں ان کا تو بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب نے. آپ مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں تعلیم نسواں اور ہمارا مخلوط نظام تعلیم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ ہوتا ہے انسان کے اخلاق کو ابھارنا، انسان کی رہنمائی کرنا اور زندگی گزارنے کے اصول بتانا اور اپنے فیوچر کو سنبھالنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے اس نے ہمیں کتنا فائدہ پہنچایا، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کتنی ترقی آئی، اور ایجوکیشن سسٹم میں جو کو ایجوکیشن سسٹم اسی سسٹم کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کیا تبدیلی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں اگر ان ساری باتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دوں تو میرے خیال ہے کہ بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. پہلا حصہ تعلیم کی اہمیت کا، دوسرا حصہ خواتین کے لیے تعلیم کی اہمیت کا، اور تیسرا حصہ ہمارے ہاں جو مخلوط نظام تعلیم، جس کو آپ یوں کہنے کہ مغربی نظم کے تحت جو چلنے والا ایک مخلوط نظام تعلیم ہے، اس کی ہمارے ہاں کتنی گنجائش ہے، کتنی نہیں ہے. جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے تو یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہی کی وجہ سے انسان روشن ہوتا ہے. بالکل. تعلیم ہی کی وجہ سے تہذیبوں کو تحفظ فراہم ہوتا ہے. تعلیم ہی کی وجہ سے انسان میں شعور بیدار ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ تعلیم کی اہمیت پر زیادہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں تک دوسری چیز ہے خواتین کے لیے تعلیم، تو خواتین کے لیے تعلیم کی تو ہمیشہ دین اسلامیہ میں اتنی وسعت رہی ہے کہ اسلام نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. صحابہ کرام نے بڑے بڑے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور خود خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بڑے بڑے علماء تھے، اور یہ وہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں باقاعدہ لوگوں کو دینی معاملات میں ان کو رہنمائی کرنے کی باقاعدہ اجازت ہوتی تھی. تو جہاں ان مرد صحابہ کرام کی علمی اعتبار سے اتنی اوقات تھی، اتنی حیثیت اور اہمیت تھی، وہاں خواتین صحابیات کی بھی بہت بڑی اہمیت تھی، جن میں سر فہرست حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر امہات المؤمنین میں بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابیات ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اتنا علم عطا کر رکھا تھا کہ ہمارے بڑے بڑے صحابہ کرام، خود خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ کرام جو علم کا بہت بڑا پہاڑ ہوتے تھے، یہ اپنے اپنے زمانے میں ضرورت کے مطابق جب ان کو ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ ان صحابیات سے، ازواج مطہرات سے مسائل کا جواب اور اس کا حل معلوم کرنے کے لیے رجوع فرمایا کرتے تھے. اور پھر آپ جب سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تعلیم کے حوالے سے تو خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ علم تو ہمیں بھی علم کی ضرورت ہے، صرف مردوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہاں مردوں کا مجمع لگا ہوا ہوتا ہے، آپ ان کو جو ہے وہ دین کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی دین کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے مقرر فرما دیا تھا، اور پھر خواتین اس وقت پہ آ کر اللہ کے رسول سے علم حاصل کیا کرتی تھیں، دین کی رہنمائی لیا کرتی تھیں. تو یہ دور رسالت سے یہ چیزیں ہمیں مل رہی ہیں کہ خواتین کے لیے بھی علم کی وہی اہمیت ہے جو ہمارے ہاں مردوں کے لیے علم کے حصول کی اہمیت رہی ہے. اور پھر آ کر ہم دیکھتے ہیں مخلوط نظام تعلیم کو، تو احادیث کی روشنی میں تھوڑا آپ اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں بڑی آسانی کے ساتھ آ جائے گا. میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سگے بہن بھائی اتنے بڑے ہو جائیں کہ ان میں جنسی شعور بیدار ہو جائے تو پھر آپ ان کے بستر الگ کر دیجئے، آپ ان کو ایک ساتھ نہیں سلا سکتے ہیں. جب سگے بہن بھائی ایک ساتھ جنسی شعور بیدار ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ نہیں سو سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ہمارے مخلوط نظام تعلیم کے کس حد تک دین اسلام میں گنجائش باقی بچے گی کہ جس میں سگے رشتے کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کے زمانے میں چھوٹے بچوں کو خواتین کے پاس جانے کی اجازت ہوتی تھی اس وقت تک جب تک ان بچوں میں جنسی شعور بیدار نہیں ہوتا تھا.
لیکن جب جنسی شعور بیدار ہو جاتا تھا پھر ان کو خواتین کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، مکمل پردہ ہوتا تھا۔ تو یہ وہ ساری مثالیں ہیں، یہ وہ ساری احادیث ہیں، وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہیں کہ پھر کہ ہمارے ہاں مخلوط نظام تعلیم کی شرع کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں قطعاً کسی بھی حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے۔ اب اگر ہم پر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مخلوط نظام تعلیم درست نہیں ہے اور اس کی خرابیاں اور اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، تو ہم کیا خواتین کی تعلیم کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں؟ ہم اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ خواتین کے پاس علم نہیں ہونا چاہیے؟ ہم ایسی بات نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ سے موضوع ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول خواتین کے لیے باقاعدہ الگ نشست رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے وہاں صحابہ اور صحابیات کو ایک ساتھ نہیں بٹھایا، جبکہ اس وقت ان دونوں کو ساتھ بٹھانے کی علم کے حصول کی بڑی اشد ضرورت تھی۔ اسلام اس وقت نازل ہو رہا تھا، دین اس وقت نازل ہو رہا تھا، ہر انسان میں، ہر صحابی اور صحابیہ کے دل میں دین کی طلب تھی۔ وہاں اس بات کی بہت زیادہ اشد ترین ضرورت تھی کہ ہر موقع پر، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر وقت صحابہ اور صحابیات دونوں اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند ہرگز نہیں فرمایا اور خواتین کے لیے الگ ایک نشست رکھی، اور پھر اللہ کے رسول خواتین کو الگ دین کی رہنمائی ان کے فرمایا کرتے تھے۔ کبھی اس بات کی تلقین نہیں فرمائی کہ آپ بھی صحابہ کے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کریں، یہ دینی مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس بات کی حوصلہ شک نہیں فرمائی ہے، حوصلہ افزائی کبھی بھی نہیں فرمائی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں خواتین کے لیے علم کو حصول کی رہنمائی ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم اس بات کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے۔ ہمارا جو معاملہ ہے اعتراض کرنے کا وہ صرف اور صرف مخلوط نظام تعلیم کا ہے کہ مخلوط نظام تعلیم میں ہمارے دین پردے کا حکم کرتا ہے، مخلوط نظام تعلیم میں پردہ نہیں ہوتا، اور پھر یہ ہے کہ معاشرے میں اس کے مفاسد اور اس کی خرابیاں بہت زیادہ عروج پر ہیں۔ ہر خاص و عام ان ساری چیزوں سے، اس کے مفاسد سے اور اس کی برائیوں سے آگاہ ہے، باخبر ہے۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، اس میں جی معذرت کے ساتھ اس میں ایک چیز کا اضافہ یہ ہے کہ بیسیکلی اس چیز کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنا، چونکہ مخلوط نظام تعلیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو ہے اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ نوجوان نسل جو ہے وہ خودکشیاں کر رہی ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں کہ دو اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو گولی مار دی، وہ اسی مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے۔ اور ایک 7ویں کلاس کا جو طالب علم ہے، اس نے ایک ٹیچر کے ساتھ اس کا مطلب کہ اس چکر میں اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اب یہ تو وہ برائیاں ہیں جو بالکل سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں جو اخلاقی بحران آ رہا ہے وہ اسی مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ جو والدین ہیں ان کا آج کل اعتراض ہے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارا کہنا نہیں مانتے، باغی ہو رہے ہیں، وہ بھی اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں حضور، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ علم کی وجہ سے شرافت آتی ہے، علم کی وجہ سے انسان کے اندر حیا کا مادہ بیدار ہوتا ہے، اور جب آپ کا نظم ہی اتنا کمزور ہو کہ آپ لوگوں کو علم تو دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر سے، آپ کے اسٹوڈنٹس اور طلباء کے اندر سے شرافت ختم ہو رہی ہے، حیا کی جگہ، شرم کی جگہ بے حیائی رواج پا رہی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے نظر میں کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہے، جس کی وجہ سے آپ کے طلباء اور طالبات خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے وہ غیر اخلاقی حرکتیں کرنے پر مجبور ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ علم تو قصور نہیں ہے، بلکہ اس علم کے دینے اور لینے کے لیے جو ہمارا بنایا ہوا نظم ہے یہ اس کا قصور ہے۔ تو ہمیں یقینی طور پر، لازمی طور پر اس چیز کو بہت زیادہ اس کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بچے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، تو میرے خیال ہے کہ پہلے ادوار کا جو نظام تعلیم تھا اور آج کے دور کا جو نظام تعلیم ہے اس میں کافی گیپ آ چکا ہے، بہت زیادہ فرق آ چکا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ استاد اپنے آپ کو استاد بھی سمجھتا تھا
اور اپنے آپ کو اس بچے کا باپ بھی سمجھتا تھا، تو وہ بچے کی اخلاقی تربیت بھی کر رہا تھا اور بچے کو علم بھی دے رہا تھا، ہر لحاظ سے وہ بچے کا اپنے آپ کو سرپرست سمجھتے ہوئے اس بچے کے اوپر دست شفقت رکھتا تھا۔ لیکن آج کل لوگوں نے، معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں نے علم کو پیسہ اور مال دنیا کمانے کا سبب اور ذریعہ بنا دیا ہے، تو اب اس کی وجہ سے اس استاد کی جو پدرانہ شفقت ہونی چاہیے تھی اس بچے کے اوپر، وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ استاد اس طریقے سے بچے کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں، بچے کو نصیحت نہیں کرتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو دینی تعلیم دیں تو اس کی وجہ سے اس بچے میں اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرم برداری آئے گی، نہ آپ بچے کو انگریزی سکھائیں، آپ بچے کو ریاضی سکھائیں، آپ بچے کو سائنس سکھائیں، لیکن ایسا سائنس سمجھانے والا، سائنس کی تعلیم دینے والا، انگریزی کی تعلیم دینے والا، ریاضی کی تعلیم دینے والا، اس استاد کی یہ بھی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ان بچوں کو، اپنے طلباء کو اخلاقیات بھی سکھائے، وہ اپنے بچوں کو اس بات کی رہنمائی بھی ان کی کرتا رہے کہ آپ نے گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ظاہر کہ یہ تو ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے نا، یہ تو مذہبی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہندو مذہب میں یا سکھ مذہب میں یا یہود و نصارہ کے ہاں ماں باپ کی نافرمانی کی اجازت ہوتی، وہاں بھی نہیں اجازت ہوتی، دین اسلام میں بھی اجازت نہیں ہوتی، تو یہ مشترکہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والا ہو یا اصل علوم کی تعلیم دینے والا، جو بھی استاد ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو اس بچے کا مکمل طور پر سرپرست سمجھے اور اس کے سر کے اوپر دست شفقت رکھے کہ تاکہ اس کی معاشرے میں صحیح رہنمائی ہو سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آخری سوال، ہمارے ہاں جو ہے خواتین کے لیے الگ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک سہولیات ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں اس سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس سسٹم کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں کہ جہاں پر خواتین کو بہترین تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ انفرادی طور پر اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ بغور جائزہ لیں تو دو قسم کی تعلیمیں ہمارے ہاں ہیں، یعنی تعلیم کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تعلیم، یا یوں کہہ لیں کہ تین حصوں میں بھی اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تعلیم وہ ہے کہ جو مشترکہ ہے، مرد و زن دونوں کی ضرورت ہے، جو لڑکوں کی لڑکیوں کی دونوں کی مشترکہ ضرورت ہے۔ دوسری قسم کی تعلیم وہ حصہ ہے جو صرف لڑکوں کی ضرورت ہے، مردوں کی ضرورت ہے۔ اور تیسری قسم کی تعلیم کا وہ حصہ ہے جو صرف اور صرف لڑکیوں کی اور خواتین کے لیے ضرورت ہے۔ یعنی اگر ایک خاتون میڈیکل کی لائن میں جا رہی ہے اور اس کا علم حاصل کر رہی ہے تو اب امراض نسواں کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا اس کا موضوع ہے، وہ ایک خواتین کی لائن ہے۔ اور پھر امور خاندانی میں ہمارے ہاں ادارے قائم ہیں، اس میں لڑکیوں کو کھانا پکانے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو سلائی کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو کم از کم یہ چیزیں تو ایسی ہونی ہی چاہیے کہ اس میں خواتین کے لیے پردے کا ماحول ہو، اور اس کے علاوہ بھی ہونا چاہیے کہ جو تعلیم کا وہ حصہ جو مرد و زن دونوں کے لیے مشترک ہے اس کو بھی الگ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ اب ایسے ادارے قائم ہونے لگے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ گو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100 میں سے 2% یا 3% یا 5% ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے، کہ ان لوگوں نے اب بالکل اس کو الگ کر دیا ہے۔ اور اسکول ہیں تو اسکول میں لڑکوں کی کلاسز الگ ہیں تو لڑکیوں کی گرلس کی کلاسز الگ ہیں، اور کالجز کی سطح پر بھی ایسے ادارے کچھ قائم ہوئے ہیں کہ جو مخلوط نظام تعلیم کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے ساری چیزیں الگ کر کے رکھی ہیں۔ تو یہ ہے کہ چراغ میں سمجھتا ہوں کہ جل پڑا ہے، اور جو ایک نیا دور ہمارے سامنے کھڑا ہے تو اس میں انشاءاللہ جہاں بے حیائی کو ترقی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس میں حیا اور شرم کو، شرافت کو بھی ترقی ملے گی، اور ایسے اداروں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور مزید اس میں ترقی بھی ہونی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔
قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر، انسان ہے قرآن ہم کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان، رتبہ اس سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے۔ صرف وصال اردو پر۔ جی ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب سے۔ انہوں نے 3-4 چیزوں کی طرف توجہ دلائی جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھیں، اب ہم حل کی طرف آئیں گے، کیونکہ اب یہ جو نظام ہے اس کی وجہ سے کافی ساری جو قومیں ہیں وہ اس نظام کو، مخلوط نظام تعلیم کو، اس کو چھوڑ رہی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو معاشرتی مسائل ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، جس میں آپ دیکھیں خودکشی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اخلاقی بحران ہے، تہذیب جو ہے، ٹھیک ہے، تہذیب جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، شادی بیاہ کے جو مسائل ہیں ان میں بے جا اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسے کافی سارے مسائل ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ جبکہ ہم اب آتے ہیں حل کی طرف، ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماریاں ایسا آ رہی ہیں، جیسا کہ میں نے 2-3 واقعات کا ذکر کیا کہ 7 سال کے نوجوان نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ٹیچر کے عشق میں جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دیا، اور لڑکے اور لڑکی نے گولی مار دی۔ مطلب یہ بھی آہستہ یہ مسائل آ رہے ہیں۔ اگر ابھی سے ان کی روک تھام نہیں کی جائے گی تو ان قریب خدا نخواستہ اگر اس میں اضافہ ہو گیا تو ہمارا معاشرہ بھی یورپی ممالک کی طرح تباہی کے دہانے پر ہوگا۔ ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، ہمارا جو آنے والا جو روشن مستقبل ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں، ٹھیک ہے، اب ہمارے میں جو ایسی جو فیسلٹیز ہمیں اویلیبل ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، نظام تعلیم پرانا ہے، اس کو اپڈیٹ نہیں کیا جا رہا، اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے الگ یونیورسٹیز جو ہیں وہ نہیں بنائی جا رہی۔ اب دیکھ لیں، جب سے پاکستان بنا ہے اب تک خواتین کے لیے کتنی الگ یونیورسٹی بنائی گئی ہیں، شاد و نادر بنائی گئی ہیں، پرائیویٹ بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس اویلیبل فیسلٹیز ہیں ان کو کس طرح استعمال کر کے ہم جو آنے والی بیماریاں ہیں، یہ جو آنے والے مسائل ہیں، ان کا حل پیش کر سکتے ہیں یا ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیسے؟ سر، یہ بہت سمپل سا سوال ہے۔ پہلا تو میرا مطالبہ یہی ہے کہ بجائے یہ کہ انہی یونیورسٹیز جو موجود ہیں ان میں تحلیل کیا جائے یا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، سب سے بہتر یہی ہے کہ الگ نظام تعلیم مکمل ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ سعودی میں وہ ہے نورا یونیورسٹی ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہے، نیٹ پہ کافی اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ بہت بہترین یونیورسٹی ہے اور بہت کافی تعداد میں لوگ اس میں پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک سروے میں یہ ذکر کیا گیا کہ سب سے زیادہ ٹیوٹر پر جو فالو کیا جانے والا یونیورسٹی وہ نورا یونیورسٹی ہے جو ریاض میں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس یونیورسٹی اور ہمارے ہاں جو یونیورسٹی ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑی فرق ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ صرف گرلز کے لیے ہی بنا گیا ہے، اس میں ایک مرد بھی داخل نہیں ہو سکتا،
صحیح. یہ بہت کافی اس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کروں. 80 لاکھ مربع میٹر پر یہ بنایا گیا ہے. بہت وسیع عریض یونیورسٹی ہے اور اس میں کافی خرچہ آ گیا. اور اس میں یونیورسٹی سے باہر جو لڑکیاں آتے ہیں اپنے گھر سے یونیورسٹی کے اندر پہنچنے کے لیے ان کے لیے ایک ٹرین کا انتظام کیا گیا ہے اور وہاں پہ ان کے لیے مسجد بنائی گئی ہے, لائبریری بنائی گئی ہے اور تمام قسم کی سہولیات وہاں پہ موجود ہے. پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس قسم کی یونیورسٹیز پاکستان میں بننی چاہیے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہم دوسرے آپشن کی طرف آ جائیں گے. وہ آپشن یہ کہ موجودہ جو یونیورسٹیز بنی ہوئی ہے جس میں مخلوط نظام تعلیم چل رہے ہیں اس میں اصلاحات لائی جائے. مثال کے طور پر اگر ایک کیمپس مثال فزکس کے ہے, بیولوجی کے ہے, کسی بھی کیمپس کوئی بھی کیمپس ہو, اس میں لڑکیوں کے لیے الگ سا سسٹم رکھا جائے اور لڑکوں کے لیے الگ سا سسٹم کیا جائے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ہم تیسرے آپشن کی طرف جانا چاہیں گے. وہ یہ کہ اسے ایک ہی کلاس میں لڑکیوں کے لیے ایک ایسا بندوبست کیا جائے جس سے اس قسم کے جو واقعات پیش ہو رہے ہیں ان سے وہ ہم بچ سکیں, ہمارے معاشرہ جو ہے ان سے محفوظ ہو سکے. مثال کے طور پر ایک ہی کلاس میں آپ ان کے لیے آپ دیوار بھی بنا سکتے ہیں, سامنے استاد ہو, لڑکے اور لڑکیاں دونوں استاد کو دیکھ سکتا ہوں, لیکن اس کا بیٹھنے کا جو سسٹم ہے وہ الگ بالکل ہو. مطلب کہ آپ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ لیڈیز کے لیے اور جینٹس مطلب الگ الگ کر دیجیے. جی, ان کے بیچ میں چھوٹا سا دیوار ہو. اور دوسری بات ہے اگر وہ نہیں ہو سکتا پردہ لگائی جائے. جیسے کہ دینی مدارس کے جو بنات کے جو سسٹمز ہے اس میں جو مرد حضرات مرد اساتذہ جو جاتے ہیں اس میں اسی طرح سسٹم ہے کہ بالکل استاذ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نہیں دیکھتا, وہ سامنے پردہ لگا ہوا ہے اور الحمدللہ نظام تعلیم چل رہے ہیں. اگر اتنی پابندی شاید یونیورسٹی میں نہیں ہو پائے تو کم از کم وہ سسٹم کیا جا سکتا ہے. ایک ہی کیمپس میں 2 الگ الگ نظام رکھا جائے, یہ بھائی گرلز کے ہیں یہ بوائز کے لیے ہے, تو یہ کیا جا سکتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی کا لڑکا جب گھر سے نکلتا ہے, اگر آپ حلیے کی اب بات کریں تو اس کا حلیہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی فیشن شو کے اندر جو ہے وہ شرکت کے لیے جا رہا ہے. جب اس طرح کی یہ میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی یونیورسٹی کے اندر لباس کس قسم کا ہونا چاہیے, تو یہ لباس اس قسم کا پہن کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی فیشن شو میں جا رہے ہیں. اب یہی اگر لباس جو ہے اس کے متبادل اگر خواتین ایسے لباس کا استعمال کرتی ہیں تو وہاں پر بھی کافی ساری مشکلات کا سامنا آ سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کا بیسک جو مقصد ہے وہ کیا ہے, اور اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹی کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں کیا کرنے جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر حاصل تو تعلیم کرنی ہے نہ کہ فیشن انڈسٹری میں آپ جا رہے ہیں, تو لباس مناسب کیا, جس طرح اسکول ہوتے ہیں اسکول کے اندر ایک مخصوص لباس ہوتا ہے سب کا, ایک یونیفارم پہن کے جائیں گے, کچھ کالجز میں بھی ایسا ہے, یونیورسٹیز کے اندر یہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں یہ ہونا چاہیے. یعنی گویا کہ میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ آپ واپس یعنی ہم پردے کی طرف آ جائیں. جیسے کہ مخلوط نظام تعلیم جیسے آپ نے کہا اگر ہم اس کو چینج مکمل نہیں کر سکتے اصلاحات اس میں لا سکتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کم از کم لباس جو ہمارے بہنیں ہیں وہ لباس اس طرح کے اپنائیں تاکہ وہ اس کو یونیورسٹی جانے کے لیے جو اس کو تنگ کرنے کا جو سسٹمز جو بنائی گئی ہیں لڑکوں کی طرف سے تو وہ بھی نہ ہو سکے. جب ایک لڑکی خود بن سور کر ایک ماڈل کی طرح جاتی ہیں ایسے جیسے کہ کوئی فلم شوٹنگ کے لیے جا رہی ہیں, اور اس پر خاص طور والدین بھی نظر رکھیں, اپنے بچیوں کے اوپر والدین بھی نظر رکھیں تاکہ ان کو ایسا لباس اپنانے کی تلقین کریں تاکہ وہ خود یعنی کسی اور کو اپنے اوپر مائل کرنے کا وہ سسٹم نہ بن پائے. اور پھر جب ایسی صورتحال ہوں گے انشاءاللہ کافی حد تک معاشرے کی جو وہ سسٹمز ہے وہ کنٹرول ہو سکیں. جیسے آپ نے اس کا کچھ کا تذکرہ کر لیا, اخلاقی بحران ہے, خاندانی نظام کا سسٹم خراب ہو رہے ہیں, والدین کی نافرمانیاں ہو رہی ہے, اس میں بد اخلاقیاں ہو رہی ہیں, اور باقاعدہ گھر چھوڑ کے جایا جا رہا ہے, یا ایسا ہو کہ اپنے والدین کو اوم سینٹر میں رکھا جا رہا ہے جو ہمارے مشرقی روایت کے بالکل خلاف ہے. اور اسی طرح خواتین کے ساتھ جو باہر کے لوگ جو بدسلوکی کر رہے ہیں اس کی بھی سبب یہی ہے کہ خود ہماری بچیاں ہمارے بہنیں اگر وہ خود اس سسٹم میں جائے تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو انشاءاللہ ایسی کوئی صورتحال نہیں, انشاءاللہ ایسی جو ہے وہ صورتحال پیش نہیں آئے گی. خالد محمود انصاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا
اور پروگرام میں شرکت کی. اسی طرح ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر غور اس بات پہ ہمیں کرنا چاہیے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہاں پر ہمارا مین مقصد ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنا، اپنے فیوچر کو سنبھالنا، اپنے اخلاق کو سنوارنا، لیکن وہاں کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ متاثر کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی کے اوپر. لیکن ہمیں چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، نئی یونیورسٹیز نہیں آ رہی، اور حکومت جو ہے وہ اب دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک کوئی بھی ایسی حکومت نہیں آئی جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہو، نئی یونیورسٹیز بنائی ہوں، نئے ایسے تعلیمی ادارے بنائے ہوں جہاں پر آپ بغیر پیسے دیے وہاں جا کر آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں. کوئی ایسی اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی نئی لائبریری نہیں بنی، بلکہ جو کچھ لائبریریاں بنی تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. معاشرہ کب تباہ ہوتا ہے؟ جب معاشرے میں بد اخلاقی، جب معاشرے میں بے حیائی، اور جب معاشرے میں عدم و استحکام آتا ہے تو معاشرہ تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارا بھی معاشرہ آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہا ہے. اگر ہم نے اس بات کے اوپر غور نہ کیا تو ہمارا معاشرہ بھی تباہی کی مزید دہانے کی طرف جائے گا. لیکن یہاں پر ایک چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو ایک خاص مقام حاصل ہے، ان کا عزت و احترام بھی اسی طرح ہے، کیونکہ ہماری تہذیب جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو تحفظ فراہم کریں، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہیں، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی میں جہاں پر بھی ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کا، عوام کا اور ایک شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.